ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس لیور انفلیمیشن کو کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے کازنگ ایجنٹس وائرسز ہوتے ہیں، یعنی ہیپاٹائٹس اے وائرس ہوتا ہے، پھر بی وائرس ہوتا ہے اور پھر سی وائرس ہوتا ہے۔ ایچ اے وی سے ہیپاٹائٹس اے کاز ہوتا ہے، اس دوسرے سے ہیپاٹائٹس بی اور پھر ایچ سی وی سے ہیپاٹائٹس سی کاز ہوتا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ الکوہل سے بھی ہیپاٹائٹس کاز ہو سکتا ہے، ڈرگز کے استعمال سے، اور پھر آٹو امیون ڈیزیز میں بھی ہیپاٹائٹس کاز ہو سکتی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس میں ہیومن کا اپنا امیون سسٹم اپنی ہی باڈی کے سیلز کو ایٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ ایک کینسر کی بیماری ہے۔ اس طرح ڈرگز اور الکوہل کے غلط استعمال یا زیادہ استعمال یا ریگولر استعمال کی وجہ سے بھی یہ ہیپاٹائٹس کاز ہو سکتی ہے۔ ان تین قسم کے وائرل ہیپاٹائٹس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے اور ٹائپس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہیپاٹائٹس ڈی اور ای ہوتے ہیں۔ آج ہم ان تین کو ہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہیپاٹائٹس اے ہے، اور یہ ایچ اے وی وائرس سے کاز ہوتا ہے۔ یہ چلڈرن میں موسٹ کامن ہوتا ہے، اور یہ انفیکشیس ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے۔ انفیکشیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایزیلی ایک پرسن سے یا ایک چلڈرن سے دوسرے چلڈرن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اسپریڈ فرام فیسز اور پوپ، اور یہ فیسز سے جو چلڈرن کے ویسٹ ہوتے ہیں اس سے دوسرے ہیلتھی چلڈرن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے، یا اس کے پاخانے سے۔ شارٹ لیوڈ ایلنس ہوتی ہے، یعنی کم عرصے کم وقت میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناٹ کاز کرونک لیور پرابلم، اس میں لیور کا کوئی کرونک پرابلم کریٹ نہیں ہوتا۔ نو نیڈ آف میڈیکیشن، اور نہ اس میں ٹریٹمنٹ یا میڈیسن دینے کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو۔ انکوبیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جرم باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے اور پھر سمٹم اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو انٹر ہونے سے لے کر سمٹم کے اپیئر ہونے تک کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہیپاٹائٹس اے کا انکوبیشن پیریڈ 2 سے لے کر 6 ویکس تک ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہیپاٹائٹس بی، اور یہ ایچ بی وی وائرس سے کاز ہوتی ہے۔ اس کو سیرم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، یعنی یہ فلوئڈ کی وجہ سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ سمٹمز فرام ملیز ٹو کرونک لیور ڈیزیز، اور یہ بے چینی یا بے آرامی سے لے کر کرونک لیور ڈیزیز تک جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں یہ ہیپاٹائٹس بی میں شامل ہوتے ہیں۔ اسپریڈ تھرو باڈی فلوئڈس، اور باڈی فلوئڈ سے ایک پرسن سے یعنی انفیکٹڈ پرسن سے ہیلتھی پرسن میں یہ ہیپاٹائٹس بی ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ باڈی فلوئڈ میں یورین بھی ہے، ٹیئر بھی ہوتا ہے، سلائیوا بھی ہوتا ہے، اور بلڈ بھی شامل ہوتا ہے اس میں۔ میڈیکیشن ریکوائر ہوتے اس میں۔ انکوبیشن پیریڈ ہیپاٹائٹس بی کا 4 سے لے کر 20 ویکس تک ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر ہے ہیپاٹائٹس سی، اور یہ ایچ سی وی وائرس سے کاز ہوتی ہے۔ اسپریڈ تھرو شیئرنگ نیڈلز فار ٹیٹوئنگ اینڈ باڈی پیرسنگ، یعنی اگر کوئی انفیکٹڈ پرسن ہوتا ہے تو اس کے جو نیڈل ہوتے ہیں، سیرنج ہوتا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ادروائز دوسرے لوگوں میں یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ ٹیٹوئنگ میں پریکنگ ہوتی ہے، اور پھر سٹین کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی اسکن کے اوپر جو پرماننٹ داغ لوگ بناتے ہیں اسی پروسیجر کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں۔ اور پھر ہے باڈی پیرسنگ۔ باڈی پیرسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ بالیاں لگانے کے لیے کان میں سوراخ کرتے ہیں اور اس میں نیڈل کا استعمال کرتے ہیں، سیکشول کنٹیکٹ کے ذریعے بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور بلڈ ڈونیٹ کرتے ہوئے بھی۔ ٹریٹمنٹ از افیکٹو اینڈ 50% چانس ٹو ایلیمینیٹ دا وائرس ان ایڈلٹس، یعنی ٹریٹمنٹ یہاں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور 50% چانس ہوتا ہے تاکہ وائرس کو باڈی سے ایلیمینیٹ کیا جا سکے، اور یہ اس وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب شروع میں ٹریٹمنٹ کی جائے۔ یہاں پر انکوبیشن پیریڈ 2 سے لے کر 26 ویکس تک ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ تو بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے تینوں کا ڈائگنوسس کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہے پریونشن۔ تو پریونشن میں ہائیجین کنڈیشن کا اچھا اور بہتر بنانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرنکنگ کے پانی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے
ہاتھ کو اچھی طرح سے دھونا اور اینٹیسیپٹک کا یوز کرنا، تو ان پریونشنز کی وجہ سے اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس کے کسی بھی ٹائپ سے کافی حد تک اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔